بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی بھی ملک کی اکانومی میں ایکسپورٹس کا اہم کردار ہوا کرتا ہے۔ پاکستان چاول، کپاس اور دیگر بہت ساری اشیاء دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اور کسی زمانے میں خاص طور پر ٹیکسٹائل اور چاول ہمارے پوری دنیا میں ہماری ایکسپورٹس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ایکسپورٹس میں کمی آتی گئی اور ہم کافی پیچھے چلے گئے جو ہمارے خطے کے ممالک تھے ان کی نسبت۔ لیکن اب ایک دفعہ پھر اس حوالے سے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور پچھلے جو 5 مہینے گزرے ہیں اس میں ہر آنے والے مہینے میں پچھلے مہینے سے ایکسپورٹس کی جو مقدار ہے وہ بڑی ہے۔ اور ابھی جنوری 2024 اس میں پاکستان سے جو چیزیں باہر برآمد کی گئی ہیں، تو یہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں یہ پچھلے 17 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، اور ایکسپورٹ سے چلنے والی صنعتی ترقی میں ہمیں واضح اشارے مل رہے ہیں کہ ہمارا یہ اضافہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں معیشت کی بہتری کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ وزارت تجارت نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ جنوری میں ہماری ایکسپورٹس کی کل آمدنی $2.78 ارب تھی، جو پچھلے سال کے $2.19 ارب کے مقابلے میں 27% زیادہ ہے۔ وزیر تجارت گور اعجاز نے مثبت رجحان کا سہرا حکومت کی تجارت اور اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے لگن کو دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان پر اپنے تجارتی اہداف حاصل کرنے اور عالمی اقتصادی رہنما بننے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی بین الاقوامی تجارتی موجودگی میں مسلسل توسیع کے ساتھ ٹیکسٹائل اور کپڑے کے شعبوں میں بھی پیش رفت کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ حکومت نے ابھی تک توانائی کے مسابقتی یا اس کے جو کمپیٹیٹیو قیمتوں کے تعین، ورکنگ کیپٹل سپورٹ، فوری رقم کی واپسی، بہتر مارکیٹ تک رسائی اور مصنوعات کی ڈائیورسیفیکیشن کے لیے اسٹریٹجک پلان کا اعلان کرنا ہے۔ مالی سال 2028 تک $100 ارب کے برآمدی ہدف کے باوجود بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF زیادہ معمولی اعداد و شمار پیش کر رہا ہے، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان 2028 تک $100 ارب کا جو برآمدی اس کا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کر لے گا۔ جنوری 2024 خاص طور پر اس میں جو تجارتی خسارہ ہے اس میں 30% تک کمی ہوئی ہے، اور مجموعی طور پر پچھلے 7 ماہ کے تجارتی خسارے میں پچھلے سال کے مقابلے میں 39% کمی واقع ہوئی ہے۔ دنیا میں پاکستان چاول کی جو ایکسپورٹ ہے اس کے حوالے سے بڑا مشہور ہے، اور حال ہی میں جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں تقریباً 50% جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستانی چاول کی جو انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے اس میں 50% اضافہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ قابل ذکر یہ بھی ہے کہ ہندوستان عام طور پر دنیا بھر میں چاول کی تجارت میں سے 40% حصہ رکھتا ہے، حالانکہ پاکستان کے جو چاول ہیں وہ انڈیا کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، اور پچھلے سالوں میں کچھ یہ بھی ہوتا رہا کہ انڈیا پاکستان سے چاول منگوا کر اور پھر آگے دنیا کو اپنے ٹیگ کے ساتھ ایکسپورٹ کرتا ہے، چونکہ پاکستان کے اندر ویلیو ایڈیشن یا جو ایک پروڈکٹ سپیسیفک ایکسپورٹس ہیں ان کی ہمیشہ سے کمی رہی ہے۔ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ جو بھی انہیں چیز سستی ملتی ہے وہ اٹھا کر باہر بھیج دیتے ہیں، اور وہ برانڈنگ کی طرف نہیں جاتے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب نئے لوگ اس میں آ رہے ہیں بزنس میں، اور نئے پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، تو وہ اب برانڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور پاکستانی چاول جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ، اپنے برانڈ کے ساتھ دنیا میں متعارف ہو رہا ہے۔ اور چونکہ پاکستانی چاول کی کوالٹی بہتر ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے جو آرڈرز ہیں ان میں بھی اضافہ دیکھنے میں مل رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے جو پہلے 6 مہینے ہیں ان میں تقریباً 2.5 ملین ٹن چاول فروخت کر کے $1.5 ارب کی پاکستان نے آمدنی حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے روس، میکسیکو اور انڈونیشیا سمیت مختلف ممالک کو چاول ایکسپورٹ کرنے کے جو مواقع ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، اور ایسٹیمیٹس یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان جو رواں مالی سال ہے اس میں چاول کی ایکسپورٹس میں ریکارڈ قائم کرنے جا رہا ہے،
اور یقیناً پاکستان کے اندر جو فصل ہوئی ہے چاول کی وہ بھی بہت اچھی ہوئی ہے، اور اس وقت جو گندم کی فصل ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھی فصل اس دفعہ ہونے جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کچھ گندم بھی ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائے۔ اس کے علاوہ کپاس میں جو پچھلے 10-12 سال میں یا اگر 15 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک بڑا ڈاؤن فال دیکھنے میں آیا تھا، لیکن پچھلے 3-4-5 سال سے یا اس سے بھی تھوڑا سا پہلے سے دوبارہ سے کپاس جو ہے وہ اپنی جو عالمی مارکیٹس کے اندر ہماری کپاس اور ہماری ٹیکسٹائل جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنا شیئر واپس لینے میں کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین، سی پیک نے اس سارے سیناریو میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا، اور چونکہ پاکستان کے جو اب بزنس پارٹنرز بن رہے ہیں سی پیک کی وجہ سے، وہ چین کے علاوہ جو ہماری رشین سٹیٹس ہیں وہ اس میں شامل ہوتی جا رہی ہیں، جو گلف پورے کا پورا سعودی عرب پہلے انڈیا کے ساتھ زیادہ وہ ڈیپینڈ کرتے تھے، اسی طرح باقی دنیا کے ساتھ، تو جتنے بھی یہ ہمارے گلف کنٹریز ہیں وہ پاکستان کے اندر نہ صرف انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بلکہ پاکستانی جو پھل ہیں، جو مثلا چاول ہیں، کپاس ہے، اور دیگر جتنی بھی ہماری مصنوعات ہیں ان میں بے پناہ دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ابھی چائنا ہم سے گوشت منگوا رہا ہے، اس کے علاوہ جو ریڈ پیپر ہے یعنی یہ جو سرخ مرچ ہے، اس کے بہت زیادہ آرڈر جو ہے جو ہمیں چائنا سے مل رہے ہیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان بھی اس خطے کے اندر ایک معاشی طاقت بن کر ابھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ضرورت اسی امر کی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی سٹیبلٹی ہو، کوئی الیکشن اللہ کرے ہو جائے اور کوئی سٹیبل حکومت آئے اور یہ ان معاملات کو بہتر انداز سے چلائے۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹس میں ہمیں ضرور اپنی آراء سے آگاہ کیا کیجئے، اور ہم سی پیک کے بارے میں اور ایک پاکستانی اکانومی کے بارے میں دیگر جو خبریں ہیں وہ دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل پہ جا کر وہ دیگر ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔